بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم کتاب الجامع کی پہلی حدیث پڑھ رہے تھے باب الادب کے متعلق، تو اس حدیث کا ہم نے کافی حصہ پڑھ لیا تھا، اس کے 2 پوائنٹس رہ گئے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ارشاد گرامی تھا، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ۔ مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا، جن میں سے 4 ہم نے پڑھ لیے تھے، اب یہ 5 ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِذَا مَرِضَ، اور جب، واو کا معنی اور، اذا جب، مَرِضَ وہ بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، فَعُد بس عیادت کا، یہ گردان ہوتی ہے عربی کے اندر، عادہ یعود، تو اب اس کا مصدر آگے آتے ہیں، اگر عیادہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بیمار پرسی کرنا، اگر عود ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، عادہ یعود لوٹنا، عائد لوٹنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور عائد یہ بیمار پرسی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ کہہ رہے ہیں امر کا صیغہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عود تو عیادت کر، تو اس بندے کی، تو جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کا پیارے پیغمبر یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ بھی یعنی کہنے کہ اسلام کی سنہری تعلیم ہے کہ جب انسان جو ہے بیمار ہو تو اسے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آئے اس کے پاس بیٹھے، اس کا حال احوال پوچھے، تو اور اس کو جو سہولت وہ مہیا کر سکتا ہے سو اسے مہیا کرے۔ تو اب اس کے لیے اگر مریض کی کیفیت دیکھنی ہوتی ہے، اگر اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ چاہ رہا ہے اس کے پاس کوئی بیٹھے، لمبی دیر اس سے بات چیت کرے، تو پھر لمبی دیر بیٹھا جا سکتا ہے، اور اگر اسے دقت ہو رہی ہے تو پھر چند منٹ کے لیے آئے اور بندہ عیادت کر کے چلا جائے، حال احوال پوچھ لے، کوئی ضرورت ہے تو اس کی پوری کر دے، نہیں ہے تو بہرحال وہ اس کو پوچھ کر چلا جائے۔ اب اس کا بھی بڑا فائدہ ہے اسلام کے اندر۔ اب اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی بیمار کا حال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو ایسے ہوتا ہے جیسے جنت کے باغوں میں چل رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ اگر صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعاؤں کے اندر لگ جاتے ہیں، اس کی اس کے لیے بخشش کی، رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ یعنی بڑا ہی فضیلت والا عمل ہے۔ بیمار جو ہے اللہ عز و جل جو ہیں اس کے بھی قریب ہوتے ہیں، اس کی دعائیں سنتے ہیں، بندہ وہ بیمار دعا کرے اس کی دعا بھی لے سکتا ہے، اور باقی یہ اس کی عیادت کر کے، تو یہ فرشتے کی دعائیں جو ہیں وہ تو انسان کو حاصل ہوتی ہیں، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس بیمار پرسی کرنے والے کے لیے فضائل ہی فضائل، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو یہ یعنی کہہ لیں کہ یہ اتنے فضائل جو اللہ عز و جل نے بندے کو عطا فرمائے ہیں، اس کے نبی نے بیان فرمائے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان حالات کے اندر جب بندہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو اس کے دوست احباب، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، وہ جو ہیں جب اس کے پاس آتے ہیں تو اس کے کئی ایک کام جو رکے ہوئے ہوتے ہیں، اب ظاہری بات ہے بندہ بیماری کی حالت میں وہ امور سر انجام نہیں دے سکتا جو وہ صحت کی حالت میں دیتا ہوتا ہے۔ تو جب یہاں پر بھی پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل وہ اس کے لیے پھر وہی والے اعمال جاری فرما دیتے ہیں جو وہ صحت کی حالت میں انجام دیتا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر یہ خوبی ہے کہ ایک بندہ صحت کی حالت میں جن خیر کے کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہے، اگر وہ بیمار ہو گیا اور ان کاموں سے کہہ لیں کہ تھک کے ہے نہیں کر سکتا تو اب اس کو ثواب وہی ملے گا، ثواب وہ ملے گا، اور وہی والے اعمال اس کے جاری کر دیے جائیں گے۔ تو بہرحال وہ بیمار کے لیے بھی
یہ سہولتیں ہیں. پھر جو بیمار پرسی کرنے والا ہے تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جائے اس کے پاس، اس کو ڈھارس دے، اس کو تسلی دے. لا باس طہور انشاءاللہ، جو اللہ کے نبی نے بات بتائی ہے، تو اسے کہتے لا باس، کوئی بات نہیں ہے. بیمار ہو گئے تو کیا ہوا، لا باس. اصل میں ہوتا یہ ہے، بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہو تو بندہ حوصلہ چھوڑ جاتا ہے. تو ایسے وقت میں جا کے اسے حوصلہ دینا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مصیبت کی گھڑی کے اندر ہم تمہارے ساتھ شانہ بشانہ ہے، کندھے سے کندھے ملائے کھڑے ہیں، تو بندے کو بڑی تسلی ہو جاتی ہے. اس کے بعد امور جو رکے ہوئے ہوتے ہیں، مثلاً جو نیکی والے اعمال ہیں، اس کا چلو ثواب مل گیا. اب جو دنیاوی اعمال ہیں، اس کے بچوں کے معاملات ہیں، اس کے گھریلو معاملات ہیں، اب اس کے اندر بھی اس کو تعاون چاہیے. تو اب اس دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر اس کو تعاون فراہم کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک تسکین کا سامان ہو جاتا ہے. تو باقی وہ جو اسے پریشانی آتی ہے تو اس کی ڈھارس کے لیے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لا باس، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، طہور انشاءاللہ، اس سے تم پاک ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ ماہر نفسیات بھی تھے اور ماہر معلم بھی تھے. تو یعنی آپ وہ درخت کو جھنجھوڑ کر بتاتے ہیں کہ جس طرح یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، تو ایسے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اب یہ موت سے پہلے بھی اگر بیماری آ جاتی ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کسی سے پڑھ کے دیکھیں، بہت بیمار ہوئے، صحابہ کے ہیں، بستر کے اوپر ہاتھ رکھا تو بستر کے اوپر سے وہ تپش محسوس ہو رہی ہے. ہاں جی، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. ہاں ہاں، ہم کو تمہارے دو بندوں جیسا مرض لاحق ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اتنا تیز بخار ہے. تو بہرحال معاشہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے، یعنی وفات سے پہلے جو ہے وہ کسی بندے کے بیمار ہونے یا اس طرح کے حالات ہونے سے میں بڑی پریشان ہوتی تھی. لیکن جب پیارے پیغمبر کو دیکھا تو مجھے حوصلہ ہو گیا کہ یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں. بیماری جو ہے اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ تو مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احوال کو سنوار دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو لہٰذا بیماری تو ایک مومن کے لیے بالکل بھی کوئی قباحت والی نہیں ہے، بلکہ اس کے اعمال، اس کے درجات، اس کی یہ جو آزمائش ہے، وہ جو اپنے اعمال سے جس درجے تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا تو یہ اس کی آزمائش اس کو پہنچا دیتی. تو بہرحال عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے پھر یہ تسکین ہوگی، تسلی ہوگی کہ موت سے پہلے اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہاں، اگر جان نکلتے وقت انسان کی دقت سے جان نکلتی ہے تو یہ پریشان کن بات، اس میں پریشانی ہے. کیونکہ مومن کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ ایسے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے. اس طرح یہ ہمارے آج کل نل ہوتے ہیں، نل سے وہ تھوڑا سا کھلا رہ جائے تو پانی کی طرح ٹپک پڑتا ہے، تو بوتل کا منہ تھوڑا ڈھیلا رہ جائے تو اس میں پانی کی طرح ٹپک پڑتے ہیں، تو ایسے وہ سکون سے نکل جاتی ہے. جبکہ منافق یا جو کافر ہوتا ہے اس کی جان جب نکلتی ہے تو وہ بڑے ہی برے طریقے سے نکلتی ہے. تو جان نکلتے وقت اگر کیفیت جو ہے پریشان کن ہے تو پھر مسئلہ ہے. لیکن اگر اس سے پہلے جو ہے مرض کی حالت ہے تو وہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ تو بیماری کے فضائل ہیں، بیماری کے فوائد ہیں جو ایک مریض کو لاحق ہوتے ہیں. تو باقی جو عیادت کرنے والا ہے اس کو بھی بہت زیادہ فضائل اسلام نے عطا کی. یہ فرشتوں کی دعا مل جانا، اللہ اکبر. یہ ہم کرتے کیا ہیں کہ کسی اپنے دوست کی مدد کرتے ہیں، کسی اللہ والے کی، کسی اللہ کے پیارے کی ہم مدد کرتے ہیں، یا کسی غریب کا ہم ہاتھ پکڑتے ہیں، جو کوئی محتاج ہو اس کا اگر ہم ہاتھ پکڑتے ہیں تو ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں دعائیں ملے، یہ بندہ ہمیں اپنی نیک تمناؤں میں یاد رکھے. تب اس نیک بندے کی جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں تو ہماری زندگی کے کئی مسئلے حل کر دیتی ہیں. جس طرح ہم یعنی پریشانی کے ماحول کے اندر کہتے ہیں، جب کوئی مسئلہ بنتا ہے اور ہم اچانک بچ جاتے ہیں تو کوئی کہتے جی دتا لیا کام آ گیا. تو یہ یعنی جو ہم نے دوسروں کی مدد کی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ہماری یہ مشکلات آسان کر دی ہیں. تو ایسے ہی جب بندہ اس کو اگر فرشتوں کی دعا حاصل ہو جائے، اب ایک بندہ دعا کر رہا ہے آپ کی مدد کی وجہ سے، تو اب آپ بیمار پوچھ کر کے آئے ہیں تو پھر فرشتے
यहाँ पर गौर करने की बात है वो ये है कि इतना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने प्रोटोकॉल क्यों दिया है? तो क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत दी है इस बात को कि बीमार की बीमार पुरसी की जाए? तो असल के अंदर ये मुआशरे को एक ज़बरदस्त और पुरस्कून मुआशरा बनाने वाली बात है। हम ये हर चीज़ को अपने मादी मफ़ाद की नज़र से देखते हैं, तो उख़रवी मफ़ाद को मद्देनज़र नहीं रखते। जबकि देखा ये गया है और मुशाहदा ये है, आपको भी हुआ होगा कि जो लोग इन उमूर का ख़्याल रखते हैं, उनकी मादी ज़रूरियात वो भी अल्लाह पूरी कर देता है। ये कितने मसले हैं कि जो अल्लाह अज़्ज़ व जल हल कर देते हैं। आप किसी का ताउन करते हैं, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कान अब्दु फ़ी औनि अख़ी। अल्लाह के नबी ने ये असूल बयान फरमाया है कि जब तक आप अपने भाई की मदद में लगे रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके काम करता रहता है, आपकी बातें बनाता रहता है। ये शेख उमर ही बात सुना रहे थे कि किस तरह वो एक लड़की थी, अब उसको यूनिवर्सिटी जाना था, अपनी करवाने के लिए एडमिशन लेना था, उसके लिए जाना था उसने। तो किस तरह वो कड़ियाँ से कड़ियाँ जुड़ती गईं। अब जो उसको ज़रूरत थी, अब खुद वो जिन्होंने उसकी ज़रूरत पूरी करनी थी, वो खुद उससे राब्ते में आते रहे। यानी बगैर इसकी कोशिश किए, बगैर इसकी हिम्मत किए, वो खुद लोग इसके साथ राब्ते में जुड़ते रहे और जिस मरहले में इसको ज़रूरत थी, उस मरहले के अंदर उन्होंने इसका हाथ पकड़ के इसका काम कर दिया। तो ये ऐसे होता है। हम समझते हैं जी सिर्फ़ अपने मादी मफ़ादात का ख़्याल हमने खुद रखना है। नहीं, अगर हम दूसरों के मादी मफ़ादात का ख़्याल रखते हैं, तो हमारे मफ़ादात तो खुद ब खुद पूरे होने लगते हैं। ये दुनिया का निज़ाम ही अल्लाह ने ऐसा बनाया है और इसका ये उसूल बना दिया है कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद करते रहते हैं। ये उसूल बंदा अपना के देखे उसको, ये बड़ी रोशनी नज़र आएगी। अल्लाहु अकबर! तो अल्लाह के उसूलों को अपनाने वाला कभी नाकाम नहीं होता, कभी उसको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ता। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि उद उसकी इयादत कर। अब प्यारे पैगंबर का हुक्म मानकर बंदा तो और भी अच्छे होगी। अब आसानियाँ ये हो गई हैं कि मोबाइल है, तो मोबाइल पर बंदा हाल-चाल पूछ सकता है। अगर आप टाइम निकाल के जाया जाए, तो उसको तो ज़रूर पानी पकड़ा खाना खिलाने की, कोई और चीज़ बाज़ार से ला उसकी ज़रूरत पूरी है। इजाज़त का माने ये है कि बस उसका वो थोड़ा बहुत ध्यान बटा के नहीं आ जाना, बल्कि उसकी ज़रूरियात पूरी करनी है। तो अगर ये कर सकते हैं टाइम निकाल के ठीक है, अगर नहीं तो चलो कम से कम मोबाइल पर ही सुबह हाल पूछ लिया, शाम पूछ लिया, तो इंशाअल्लाह इससे ही अल्लाह तबारक व तआला उसको ये सबक अता कर देंगे। तो अब सिर्फ़ अपने बंदा इन कामों के अंदर भगटट भागता रहे और अपने इर्द-गिर्द करे, तो इससे ज़िंदगी जो है वो अजीर्ण और मुश्किल हो जाती है। तो ये ज़िंदगी यानी आसानियों वाली और सहूलतों वाली बनाने के लिए ये कह लेते हैं इस्लाम का एक बड़ा ही अहम हुक्म है। इससे मुआशरे के अंदर कह लें कि ताउन बढ़ता है, खैर बढ़ती है, लोग एक-दूसरे के करीब आते हैं और जो फिर जो अच्छी कह लें कि होते हैं, वो फिर ये इस तरह मुसीबत के वक़्त में जो बंदा काम आता है वो मोहल्लों में फिर रहा है और अपनी जो प्रोडक्ट है उसको वो सेल कर रहा है, बेच रहा है। तो अचानक वो दोपहर का वक़्त जैसे है मेरे नेट नेट चीज़ तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन ये है कि मुझे दिख रहा है कि तू भूखा है और प्यासा भी है, ये दूध का गिलास है ये तुम पी। उसने दूध का गिलास पिला दिया सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। अब क्या हुआ वक़्त बीता और काफ़ी अरसा गुज़र गया, औरत बूढ़ी हो गई और एक दफ़ा बीमार हुई, उसको हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल उसे ले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो वहाँ उसका इलाज हुआ, लाखों में उसका बिल बन गया, लेकिन बिल के नीचे लिखा हुआ पेड, अदा हो चुका। अब वो बड़े हैरान हुए, पहले तो बिल देख के परेशान हो गए, लाखों में बन गया, फिर वो पेड देख के वो और हैरान हो गए कि ये अदा किसने कर दिया?
تو بعد میں وہ ایک نوجوان انہیں ڈاکٹر ملا تو کہنے لگا جی میں وہی نوجوان ہوں جس کو آپ نے دودھ کا گلاس پیش کیا تھا، تو یہ اس گلاس کی قیمت ہے جو میں نے ادا کی۔ تو یعنی وہ کہہ لیں کہ ایک گلاس کی قیمت لاکھوں میں انہیں ملی، تو یہ اللہ کے لیے کیا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کے امور جو ہیں یوں سوال۔ تو بہرحال بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور آگے وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، وَإِذَا، اور جب ماتا بندہ وفات پا جائے، ماتا موت کے منہ میں چلا جائے، فَاتَّبِعْ، تو بس تو پیروی کر۔ تبع کا معنی اتباع کرنا، پیروی کرنا، اتبع تو پیروی کر ہو اس کی، تو پھر اس کے پیچھے جائے نہیں، اس کا جنازہ ادا کر۔ تو یہ بھی مسلمان کا ایک حق ہے، لیکن یہاں پر ہمیں اسلام نے یہ سہولت دی ہے کہ جنازے کو فرض کفایہ بنایا ہے، فرض کفایہ بنایا ہے۔ مثلاً اگر یہ حق جو ہے چند لوگ ادا کر دیتے ہیں، جس طرح پیچھے والے بھی حقوق ہیں کہ اگر وہ چند لوگ ادا کر دیتے ہیں تو وہ باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی ادا نہیں کرتا تو پھر سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ مثلاً سلام ہی لے لیں، وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک گروپ ہے، بیٹھا ہوا ہے، بندہ ہے، اس نے کہا جی السلام علیکم، تو سارے گروہ میں سے صرف ایک بندہ وعلیکم السلام کہتے تو سب کی طرف سے سلام ہو جاتا ہے۔ ایسے آنے والوں میں سے بھی پورا گروہ آ رہا ہے تو ایک بندہ سلام کر دے تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب یہ چھینک آئے تو تب بھی کوئی ایک بندہ جواب دے کافی ہو جاتا ہے۔ ایسے بیمار پرسی کرنی ہے تو سارے ہی چلے جائیں، سب کو ثواب مل جائے گا۔ اگر نہ بھی سارے جائیں تو سب کا جانا ضروری نہیں ہے، چند بندے چلے جائیں، اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو یہ کافی ہے۔ تو البتہ بیمار پرسی کے اندر یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہم جن تکلفات کا شکار ہو گئے ہیں ان تکلفات نے ہماری زندگی تکلیف سے دو چار کر، تو اگر یہ کام تکلفات سے ہٹ کر کیے جائیں تو یہ اتنے عظیم عمل ہیں کہ انسان کی عاقبت بن جاتی ہے، انسان کے پاس خیر ہی خیر جمع ہو جاتی ہے۔ تکلفات ہمارے کیا ہیں کہ جب کسی کا پتہ لینے جانا ہے تو اگر ابھی تنخواہ نہیں ملی، جیب میں پیسے نہیں ہیں تو نہیں جی نہیں کچھ لے کے ہی جانا ہے، تو یہ دقت ہے۔ اب اس لے کے جانا ہے، پیسے جیب میں نہیں ہے تو بندہ پتہ نہیں لینے نہیں جاتا، کتنی بڑی خیر سے محروم ہو گیا اس بندہ۔ وہ اس کو یعنی حاجت تھی، کوئی بندہ اس کے کام آتا، وہ اس حاجت سے محروم ہو گیا، اور یہ بندہ اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر سے محروم ہو گیا۔ اور ایسے ہی جن کے گھر میں گئے ہیں، اب ان کو بھی فکر ہوتی جی مہمان ہیں، ان کو پانی پلانا ہے، کھانا کھلانا ہے، تو وہ لوگ بھی تکلفات کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ تو تکلف میں جب وہ پڑتے ہیں تو وہ بھی خیر سے محروم ہو گئے کہ ان کو کوئی آتا، ان کی ڈھارس بندھاتا اور ان کی تسلی کا سامان کرتا اور ان کی دیکھ بھال کرتا۔ اب وہ تکلفات میں پڑنے کی وجہ سے وہ کہہ لیں کہ کہہ لیں کہ ان کو بھی دقت ہو رہی، پریشانی ہو رہی ہے، جتنا ان کو فائدہ ہونا تھا اس سے بڑھ کر ان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، تو لہٰذا یہ بھی پریشان اور آنے والا بھی پریشان۔ تو اس کی بیمار پرسی کریں، اس کو کوئی ضرورت ہے، سر دبانا ہے، اس کا کوئی دوائی لانی ہے بازار سے، کوئی بچہ نہیں ہے، اس کو کہیں لے کے جانا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا کام کریں۔ تو یہ یعنی تکلفات سے اگر ہم پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ یہ خیر والے امور بہت سے پانے میں ہمیں آسانی ہو۔ اور آخری جو بات تھی کہ وہ فرض کفایہ ہے، تو یہ بھی یعنی بعض لوگ یہ فرض ادا کر دیں جنازے والا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اگر کوئی بھی ادا نہیں کرتا تو پھر پورا شہر وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ یعنی آخری مسلمان کا حق ہے کہ اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دعائیں دے کے آیا جائے۔ اس کے اندر بھی بہرحال ہم بہت سارے رواجوں کے اندر پڑ گئے ہیں، بہت سے تکلفات کے اندر پڑ گئے ہیں۔ مثلاً ہمارا جو ایک رواج ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو مثلاً ہمارے یہاں کہتے ہیں جی قرمہ دی روٹی بن گئی، جو قرمہ جنہوں نے اپنی بچی تھی، جنہوں نے بچی بیائی ہے تو اب وہ کھانا کھلائیں گے، تو یہ کہہ لیں کہ ایک چٹی اور جرمانہ ڈالنے والی بات۔ تو یہ روٹی جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے کزن حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر شہید ہوئے تھے جنگ موتا کے اندر، تو تب آپ نے فرمایا تھا کہ اس نولی آل جعفر طعام، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کریں، ہاں قد اتاہم ما یشغلہم،
او कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके पास ऐसी खबर आई जिसने इनको मशरूफ कर दिया, तो इनको अब खाने पीने की होश नहीं है। जाफर की बेवा जवान थी, बच्चे छोटे छोटे थे, तो ऐसी गमनाक खबर थी कि उनको गम के अंदर कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। तो तब आपने फरमाया कि इनके लिए खाना तैयार करो। तो 3 दिन तैयार करना है, इसका आपने हुक्म नहीं दिया। तो बाकी और वफ़ातें भी हुई हैं, किसी और वफ़ात के मौका पर ऐसी कोई बात आपने की हो तो इसका भी कोई ज़िक्र नहीं मिलता। ये हज़रत जाफ़र की हदीस मिलती है, लिहाज़ा जब तक यानी इन अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि जब तक वो लोग गम से निकलते नहीं हैं, तो तब तक खाना उनको दिया जा सकता है। हफ़्ता लग जाए चाहे, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 1 वक़्त का खाना ही हो जाए। और अगर वो गम के अंदर ऐसे निढाल नहीं है, या जिस तरह आजकल सहूलियात पैदा हो गई हैं, एक फ़ोन करना होता है और पका-पकाया खाना आ जाता है, तो तब अगर घर वाले खुद भी एहतमाम करना चाहें तो वो खुद भी कर सकते हैं। ये हमने अपने उस्ताद को देखा है, तो उनके वालिद साहब फ़ौत हुए, काफ़ी उम्र थी उनकी, तो वो कहने लगे, दोस्त कहने लगे जी हम खाना देंगे। ये रिवाज नहीं हम करेंगे, रिवाज तो ये है कि जी वो ख़ास रिश्तेदार है उनका खाना बनता है। वो कहने लगे जी रिवाज नहीं, बस हम अपनी खुशी से खाना दे रहे हैं। तो कहने लगे जी नहीं, हमें किसी के खाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बालद बूढ़े थे, उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुज़ारी है, तो हम हौसले के अंदर हैं, हम खुद खाना तैयार कर लेंगे। और तैयार भी क्या करना है, सिर्फ़ एक फ़ोन करना है। तो फ़ोन किया और किसी को खाना नहीं खिलाया, सिर्फ़ वो जो रिश्तेदार घर के अंदर रहे थे, तो सिर्फ़ उनके लिए उन्होंने थोड़ी देर बाद खाना मँगवा लिया, और वो तकल्लुफ़ात से बचते हुए उन्होंने सुकून से खाना खा लिया। तो ना ज़्यादा पैसे लगे, ना ज़्यादा उन्होंने दावतें उड़ाई, तो ये सारे तकल्लुफ़ात से बचे और काम सारा आसान हो गया। तो बहरहाल ये तकल्लुफ़ात से अगर बचा जाए, मौत के मराहिल के अंदर भी, तो ये मरना भी आसान है। वरना हमारे इन रवाजों ने हमारी मौत भी मुश्किल बना दी। हमारा ये अयादत कितने अज़ीम-अज़ीम ये अमाल हैं और कितने प्यारे ये अमाल हैं, सुन्नतें हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बड़े अज़ीम सवाब पर ये जाके मुंतिज होती हैं, लेकिन हम अपने तकल्लुफ़ात की वजह से इनसे महरूम हो गए। तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए, अगर तौफ़ीक है तो बेशक 1 लाख रुपया दे दो, कोई ज़्यादा नहीं है, अपने भाई की मदद के लिए। कोई आपका भाई था, वो मेहनत करता था, मज़दूरी करता था, उसकी तनख्वाह थी, लाख तनख्वाह थी, 2 लाख थी या 20,000 थी, 50,000 जितनी भी थी, तो आप देखें जी 2-3 महीने उसकी टाँग टूट गई है, नहीं काम पे जा सकता, तो उसकी 50,000 तनख्वाह है, 1.5 लाख रुपए दें, अगर तौफ़ीक है। अगर नहीं तौफ़ीक तो फ्री में जाएँ और पता लेके आ जाएँ। उसको कोई बाज़ार से चीज़ लाकर देने की ज़रूरत है तो वो काम उसका कर दें। घर में उसके बच्चे छोटे हैं, उनको ज़रूरियात हैं, वो खुद काम करता था सारे, नहीं वो कर सकता तो वो आप काम कर। तो ऐसे ही मौत के मरहल के अंदर भी, कि जो सुनते हैं सिर्फ़ उनको अपनाया। जहाँ पर देखें कि यहाँ पर घर वालों के लिए खाना पकाना मुश्किल है, वहाँ पर खाना पका लिया जाए। वैसे अम्मा आयशा से आती है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हदीस, कि जब उनके ख़ानदान में कोई वफ़ात होती, तो वो अहले मय्यत के घर में वो औरतें रह जाती, बाकी सारे वो मोहल्ले वाले या इर्द-गिर्द के लोग सारे चले जाते, घर वाली औरतें रह जाती। तो वो एक ख़ास किस्म की डिश वो बनवाती, तो कहती कि इससे यानी दिल को हौसला मिलता है। वो जो कि गालबन होती थी, तो कहती ये बनाओ तो इससे दिल को हौसला मिलता है, तो फिर वो यानी घर के अंदर ही आग जलवाती और वो बनवाती। तो बहरहाल ये अमूर हैं कि जिनको अपनाने से ज़िंदगी के अंदर खैर पैदा हो जाती है, और मुआशरा जो है वो ऐसा हो जाता है कि सब एक-दूसरे के दुःख-दर्द में शरीक होने वाले। तो जब ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं तो फिर ये दुनिया जन्नत बन जाती है। यानी ये अमूर ऐसे हैं कि ना सिर्फ़ ये बंदे को जन्नत में ले जाते हैं, अल्लाहु अकबर! बल्कि ये इंसान की दुनिया को भी जन्नत बना देते हैं। काम करके देखें, आज यानी हमको जो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, दीगर ये इलाकों के अंदर हमें तरक्की नज़र आती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आँखें खीरा होती हैं, उनकी तरक्की देखकर। तो लेकिन उनका अंदरून परेशान, अंदर से मुतमिन नहीं है। अंदर से मुतमिन क्यों नहीं है? कि उनके पास ये आपस के अंदर मिल बैठकर जो एक-दूसरे की सुननी है, सुनानी है, भाईचारे का जो दुरूस हैं, ये चीज़ें उनसे निकल गई हैं। सिर्फ़ मादी मफ़ादात उन्होंने मद्देनज़र रख लिया। तो अगर हम उनसे जो खैर वाले अमूर हैं उनको लें, और जो खैर उनसे रह गई है और वो हमारे इस्लाम ने हमें बताई है तो उसको हम अपनाएँ, तो इससे क्या होगा इंशाअल्लाह कि हमारी आखिरत भी और हमारी दुनिया जो है वो दोनों ही वो हमें जन्नत के अंदर पहुँचा देगी और हमें खैर अता फरमा देगी। तो ये थी आज की
پہلی حدیث کا یہ سبق تھا، تو یہ تمام ہوئی. کل جو ہے انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی ایک بڑا یعنی درس دے رہے ہیں، بڑا ایسا نفسیاتی سا کہ جس کو مد نظر رکھنے سے انسان کو دلی تسکین ملتی ہے اور انسان ایک مطمئن زندگی بسر کرتا ہے، جو آج کے یعنی دور کے اندر کہہ لیں کہ بڑی مفید نصیحت ہے پیارے پیغمبر کی طرف سے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں کہ ہر فن مولا تھا. آپ کی جو باتیں تھیں وہ انسان کو یعنی سر سے لے کر پاؤں تک یعنی ایسا مطمئن کرتی تھیں، ایسا پرسکون کرتی تھیں کہ انسان کی زندگی کے اندر سے دکھ دور ہو جاتے تھے اور سکون ہی سکون، یعنی مصیبتوں کے باوجود سکون، تکلیفوں کے باوجود سکون. تکلیفیں ہیں، مصیبتیں، کیونکہ یہ دنیا کے اندر مصائب تو ختم ہونے والے نہیں ہیں، دنیا ہے ہی مصائب کا گھر، بلکہ اس کو تو اللہ کے نبی نے سجن المؤمنی، مومن کا قید خانہ قرار دیا. لیکن اس قید خانے کے اندر کن امور کا اہتمام کیا جائے کہ یہ قید خانہ جو ہے وہ بھی انسان کی سہولت کا باعث بن جائے. تو یہ ایسی ایک نصیحت جو ہے انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں یہ نصائح سن کر، یہ اصل میں ایک حدیث ہوتی ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ احادیث کا اور خیر کی باتوں کا ایک انبار ہوتا ہے. تو وہ ایک لفظ جو ہے اس کے ساتھ وہ 10 حدیثیں اور آ رہی ہوتی، تو وہ مل کر کئی ایک چیزیں بن جاتی، کئی کا حدیث بن جاتی ہیں. تو بہرحال اس طرح ہم اس کو سمجھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ یہ ہمارا کام مزید آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا. اور یہ میں زندگی کے جو گزارنے کے اسلوب اور ڈھنگ ہیں یہ اللہ کے نبی سے جب ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے گی. تو اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیر شاہ. See you tomorrow. جزاک اللہ. السلام علیکم.